امام مہدی، ایک نہیں دو۔ ظہور مہدی یا امام مہدی امت مسلمہ کے اہم نظریات میں سے ہے، جسے بالعموم ہمارا روایتی علم عقائد کے باب میں شمار کرتا ہے۔ اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ نظریہ کلیتاً احادیث پر مبنی ہے، جن میں چند صحیح اور باقی حسن و ضعیف و موضوع ہیں، اور قرآن مجید اس کے ذکر و اشارات سے خالی ہے۔ تاہم اسے عقائد کے باب میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں، اس بحث سے قطع نظر اس نظریے کے خام خد و خال متعلقہ احادیث سے ضرور متبادر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کے متعلق نہ مکمل استرداد صحیح رویہ ہے، اور نہ ہر تفصیل کے درست اور پورا ہونے کی شرط پر اصرار کوئی معتدل مطالبہ۔ اس نظریے پر بحث کرنے سے پہلے دو مبادی مد نظر رہنے چاہیے۔ ایک، شواہد حقیقی وجود رکھتے ہیں اور انہیں جوڑ کر نظریات ہم بناتے ہیں۔ یہ بات جیسے آفاق و انفس میں سچ ہے، ویسے ہی تاریخ و ادب میں حق۔ چنانچہ عین ممکن ہے کہ ایک ہی مجموعہ شواہد کو ایک طریقے سے جوڑنے سے ایک نظریہ پیدا ہو اور ایک دوسرے طریقے سے جوڑنے سے دوسرا۔ پس یہ ذہن نشین کرنے کی بات ہے کہ نظریہ شواہد کا ایک ایسا بیان ہوتا ہے جو نظریہ ساز کے وضع کردہ اصولوں کے شواہد پر اطلاق سے وجود پاتا ہے۔ اس لیے شواہد کی حقانیت کے باوجود وضع کردہ نظریہ بہتری و کہتری یا صحت و سقم کے امکانات سے خالی نہیں ہوتا۔ دو، مسلمان اللہ تعالیٰ کی پہلی منتخب امت نہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس سے پہلے یہود و نصارہ اس انتخاب سے گزر چکے، بلکہ تاسیس امت مسلمہ کے وقت ہی اس یاد دہانی سے آغاز کیا گیا تاکہ پچھلی امتوں کی غلطیاں شروع ہی سے پیش نظر رہیں اور نظر و حذر کے کام آئیں۔ یہ غلطیاں جس طرح ایمان و شریعت کے ابواب میں ہوئیں، اسی طرح پیشن گوئیوں کے باب میں بھی ہوئیں، اور ان کے تجزیے سے ہم اس امر میں فراست حاصل کر سکتے ہیں کہ پیشن گوئیوں کو کیسے سمجھنا چاہیے اور ان کے مصداقات کو کیسے متعین کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف پیشن گوئیوں کو جوڑ کر انہوں نے ایسے ڈرامائی خاکے تیار کر لیے کہ نہ ان کے مصداق انہیں کبھی مل سکے نہ کبھی ملیں گے، اور وہ آج تک ان کے منتظر ہیں۔ امت مسلمہ میں امام مہدی کا معاملہ بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ تفصیل میں جائے بغیر امام مہدی کے متعلق اہل سنت والجماعت کے موقف کا اگر ایک خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ کچھ اس طرح بنے گا۔ آخری زمانے میں مسلمانوں کا ایک امیر یا خلیفہ ہوگا، وہ اہل بیت سے ہوگا، اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور اس کے والد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری جا چکی ہوگی۔ اس کے 7 سے 9 سالہ دور میں اسلام کا غلبہ ہوگا، اقتصادی خوشحالی ہوگی اور وہ بہت فیاض ہوگا۔ یہ وہی ہوگا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے وقت نماز کی امامت کرانے کو کہیں گے۔ اگرچہ لوگ جانتے ہوں گے، پھر بھی یاد دہانی فائدے سے خالی معلوم نہیں ہوتی کہ یہ پورا نظریہ کسی ایک ہی روایت میں بیان نہیں ہوا، بلکہ متعدد روایات میں بکھری ہوئی جزوی معلومات کو جمع کر کے وجود میں لایا گیا ہے۔ تو آئیے ذرا مرقوم عبارات کو، جن کے انضمام سے یہ نظریہ مہدویت تکمیل پاتا ہے، فردن فردن دیکھتے ہیں تاکہ آگے کی بات سمجھ میں آ سکے۔ اصل الفاظ: آخر الزمان، آخر امتی، لو لم يبق من الدہر او الدنیا الا یوم او لیلہ، لا تذهب او تنقضی الدنیا۔ روایتی فہم میں بالعموم ان عبارات کو جو مختلف روایات میں آئی ہیں ایک نہایت محدود مفہوم پر محمول کر دیا جاتا ہے، یعنی آخری زمانے میں یا امت کے آخری حصے میں، جس سے پھر قیامت سے متصلاً پہلے آنے والی چند نسلوں کا تعین اخذ کر لیا جاتا ہے۔ یہ مفہوم و استنباط درست نہیں، چاہے آخر کا لفظ ہو یا دنیا ختم نہیں ہوگی کی تعبیر ہو، یہ اپنے اندر ایک وسعت رکھتی ہیں جنہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بعد سے لے کر قیامت تک کے پورے زمانے کو بلا تعیین مراد لینا ہوتا تھا تو اس طرح کے الفاظ و تراکیب استعمال فرمایا کرتے تھے۔ یہ وسعت آخر کے لفظ میں بھی موجود ہے اور دنیا ختم نہیں ہوگی کی عبارت میں بھی، اس لیے اس کے مصداق کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، نہ کہ صرف دنیا کے اختتام سے قبل چند نسلیں۔ 2. اصل الفاظ: امت، عرب، کہیں امت کہہ کر
تو کہیں عرب کہہ کر یہ مفہوم ادا کیا گیا ہے۔ چنانچہ جس طرح اس میں یہ امکان موجود ہے کہ پوری مسلم امت کا کوئی حکمران ہو، اسی طرح یہ امکان بھی ان مختلف الفاظ سے پوری طرح سامنے آتا ہے کہ فقط عرب کا کوئی حکمران ہو۔ اصل الفاظ امیر، خلیفہ، ملک، رجل، امام، ان مختلف الفاظ سے سیاسی حکمران کا مفہوم ادا کیا گیا ہے۔ امام کا لفظ اگرچہ ہمارے یہاں ایک مذہبی جہت بھی رکھتا ہے، مگر ایک تو عربی میں اس کا عام استعمال محض حکمران یا لیڈر کے لیے معروف ہے، دوسرے اکثر روایتوں میں امام کا لفظ ہے ہی نہیں بلکہ دوسرے مذکورہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ 4 اصل الفاظ منی، من اہل بیتی، من عطرتی، یعنی مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت و عطرت سے ہوگا۔ اگرچہ اہل بیت کے الفاظ اکیلے بھی آئے ہیں، کچھ روایات ایسی مل جاتی ہیں جن میں راوی مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت سے ہوگا کی عبارات میں اپنے تردد کا اظہار کر دیتا ہے، چنانچہ مجھ سے ہوگا میں وہ وسعت داخل ہو جاتی ہے جو اہل بیت کی تحدید سے وسیع تر ہے۔ 5 اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور بعض میں اضافہ ہے کہ اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اگرچہ یہ دونوں باتیں روایات میں اکٹھی وارد ہوتی بھی نظر آتی ہیں۔ بہت سی روایات صرف میرے نام پر ہوگا پر اکتفا کرتی ہیں اور بس کسی کسی میں والد کے نام والی بات ملتی ہے، اسی لیے میں نے اس دوسری بات کو قوسین میں رکھا ہے۔ 6 الارض کا لفظ ملتا ہے جس کے معنی زمین کے ہیں۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے بالعموم پوری زمین مراد لے کر پھر امام مہدی کے آفاقی حکمران ہونے پر دلیل بھی پکڑی جاتی ہے، درا حالے کہ یہ لفظ عربی میں اکثر و بیشتر سیاق و قرائن کی مناسبت سے محدود ہوتا ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ زمین کا بس وہ حصہ جس پر وہ حکمران ہوگا کرنے میں کچھ معنی نہیں بلکہ اولا و ارجح ہے۔ 7 بعض روایات میں 7 سال اور بعض میں 9 سال آئے ہیں، کچھ میں 8 کا بھی تذکرہ ہے۔ 8 بعض روایات میں یہ بات آتی ہے اور اس طرح کثرت سے نہیں ملتی جس طرح باقی عبارات ملتی ہیں، تاہم غلبے کا حدود اربع کیا ہوگا اس کے متعلق بھی اسی قسم کا افراد ہمیں روایتی علم میں ملتا نظر آتا ہے جیسے الارض میں، جس کی بنیاد نہایت کمزور ہے۔ 9 یعنی فتح قسطنطنیہ و نزول عیسیٰ علیہ السلام و دجال والی روایات میں جس امام کا ذکر ہے۔ اس جملے کو پچھلی تمام عبارات سے علیحدہ کرنے کے لیے قارئین اس سے پہلے وقف ختمہ کو دیکھ سکتے ہیں جو اتفاقی نہیں ارادی ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ نشانی بالکل علیحدہ نوعیت کی احادیث میں وارد ہوئی ہے جن میں پچھلی عبارات میں موجود نشانیوں کی کوئی رمق نہیں، اور جن میں وہ بیان ہوئی ہیں ان میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ہوا یہ ہے کہ علماء اسلاف نے ان دونوں علیحدہ باتوں کو اپنا نظریہ تشکیل دینے کے لیے ملا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں اس قدر مختلف نوعیت کی سلسلہ روایات ہیں کہ ان دونوں کو کسی طور یکجا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مہدی کا لفظ اکثر روایتوں میں نہیں آتا، تاہم اس پر اعتراض کی تو کوئی وجہ نہیں کہ اس پورے نظریے میں مہدی کا لفظ کیوں مرکزیت اختیار کر گیا۔ یہ اس لیے کہ جس امام کا تذکرہ مراد دیا گیا اسے خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہونے کو علامت بنا لیا گیا، جس میں یوں تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہمارے یہاں مہدی پھر امتداد زمانہ سے ایک تقریباً طلسماتی اہمیت اختیار کر گیا، حالانکہ یہ ایک قدر عام لفظ تھا جو خلفائے راشدین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جس طرح کا التباس و تشویش اہل کتاب کے علم میں لفظ مسیح نے برپا کر دی، اسی طرح ہمارے یہاں لفظ مہدی نے کر دی۔ دراصل بات غالباً صرف اتنی تھی کہ حکمران کو جب نیک و تابع سنت قرار دینا ہوتا تھا تو اس لفظ سے کیا جاتا تھا اور بس۔ نوٹ: عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی مہدی نہیں کمزور روایت ہے۔ اسی طرح 12 اماموں والی حدیث پر بھی بہت بحث ہے، اس لیے انہیں شامل خلاصہ نہیں کیا گیا۔ اب جبکہ اس نظریے کو تشکیل دینے والے اجزائے متحرکہ نمایاں ہو چکے اور قدر مختلف مفاہیم پر ان کی ممکنہ دلالتیں سامنے آ گئیں، ذیل میں پیش کیے جانے والے متبادل نظریہ مہدی کی شقوں کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ 1 احادیث میں وارد ہونے والی متفرق نشانیاں ایک نہیں، دراصل کم سے کم 2 مہدیین یا حکمرانوں کے متعلق تھیں جنہیں ایک سمجھ لیا گیا، یعنی ایک وہ جن کے متعلق عرب کا حکمران ہونے، فیاض ہونے، زمین کو ظلم و جور کے بعد عدل و انصاف سے بھر دینے وغیرہ کی پیشین گوئیاں تھیں، اور دوسری وہ جو فتح قسطنطنیہ اور دجال و مسیح والی روایات میں مذکور تھیں۔ 2 پہلی نوعیت کی نشانیاں
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ میں پوری ہو گئی، سب نہیں تو اکثر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رفقا حضرات زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی پائی، یزید کی بیعت نہیں کی، مدینہ سے مکہ ہجرت کر گئے، بیت اللہ میں ان کی بیعت کی گئی، شام سے انہیں مارنے کے لیے لشکر آئے، 9 سال عرب کے حکمران رہے، ان کے دور میں خوشحالی رہی، عراق و شام سے پھر انہیں خراج بھیجنا بند کر دیے، گویا تمام بڑی نشانیاں ان میں پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ 3، دوسرے فاتح قسطنطنیہ یعنی محمد الفاتح تھے، جنہوں نے سلطنت روما سے ان کا قدیم دارالخلافہ ایک تاریخ ساز مارکے میں ایسا چھینا کہ پھر کبھی انہیں واپس نہ مل سکا، اور بچی کھچی سلطنت روما ہمیشہ کے لیے زمیں بوس ہو گئی۔ 4، ان دونوں حضرات کے نام بھی کوئی نظر انداز کرنے کے لائق نہیں، ایک کا نام حضور کے والد کے نام جیسا اور دوسرے کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چنانچہ اگر راویوں سے ان دونوں میں غدر بود ہو گئی ہو تو تاریخ کے طالب علموں کے لیے یہ کوئی بعید از امکان چیز نہیں، یعنی عین ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مختلف مواقع پر کبھی ان میں سے ایک کے متعلق کوئی ارشاد فرمایا اور کبھی دوسرے کے، مگر راویوں نے چونکہ انہیں ایک ہی شخص شمار کر لیا، جیسا کہ بعد میں علماء نے بھی کیا، اس لیے ان دونوں علیحدہ نشانیوں کو ایک ہی شخص میں جمع کر دیا۔ تاہم اکثر نشانیاں پوری ہو جانے کے باوجود جو نشانیاں ان میں پوری نہیں ہوئیں ان کی بھی توجیہ ہونی چاہیے، جو یہ ہے: 1، اہل بیت یا ولد فاطمہ ہونے کی نشانی ان میں پوری نہیں ہوئی۔ اس کی ایک ممکنہ وجہ کی طرف تو اوپر اشارہ گزر چکا، یعنی کیونکہ بعض روایات میں منی او من اہل بیتی یعنی وہ مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت سے ہوگا کے درمیان راوی کو التباس ہو گیا۔ کیا بعید ہے کہ اصل بات منی والی ہی ہو اور بعد میں اہل بیت والی بات زیادہ شہرت پکڑ گئی ہو۔ یہ اوپر بیان کیا جا چکا کہ اس طرح کی کسی ایک آدھ نشانی کے پورا ہونے پر اصرار جبکہ اکثر نشانیاں پوری ہو چکی ہوں غلط رویہ ہے، اور اہل کتاب کی تاریخ سے اس رویے کی غلطی ہمارے لیے نظیر کے طور پر موجود ہے۔ 2، خروج دجال و نزول عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اس امام کے ہوتے پیش نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان واقعات کو صحیح سمجھا ہی نہیں گیا۔ متعلقہ روایات کے سرسری مطالعے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہی امام جنہیں یہاں محمد الفاتح پر محمول کیا گیا ہے گویا دجال کے خلاف صف آرا ہوں گے اور اسی اثناء میں نزول عیسیٰ علیہ السلام سے سرفراز ہوں گے، پر یہ تعویل درست نہیں۔ یہ نقطہ چونکہ دجال و مسیح کے مصداقات سے متعلق ہے، جو بذات خود ایک گمبھیر مسئلہ ہے اور جس پر علیحدہ سے تفصیلی بحث درکار ہے، اس لیے فی الوقت اس نقطے پر بحث اگلی قسط تک اٹھا رکھنا ہی مجبوری ہے۔ اس نقطے کے علاوہ باقی سب نشانیوں پر بحث البتہ مکمل ہوئی۔ مضمون کا خلاصہ یہ ہوا کہ ظہور مہدی کے باب میں وارد ہونے والی یا متعلق کی جانے والی روایات دراصل ایک نہیں 2 مختلف حکمرانوں کے متعلق تھیں۔ ان میں سے ایک نوعیت کی روایات کے مصداق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری کے محمد الفاتح۔ چنانچہ یہ دونوں واقعات پورے ہو چکے اور امت کا اب بھی ان کا منتظر رہنا اسی قدیم غلطی کو دہرانا ہے جو اہل کتاب سے مسیح و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداقات متعین کرنے میں ہوئی۔ نوٹ: دجال و عیسیٰ علیہ السلام اور دوسری علامات قیامت پر بحث راقم کے یوٹیوب چینل پر جاری ہے اور پیٹریان پر اس کے متعلق مضامین کی اشاعت بھی۔ تفصیل کے طالب وہاں پر بحث ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔